ایک شوہر اور 3 ساسیں، یہ کیسے پاسبل ہے؟ بس دیکھ لیں جناب، یوٹیوب پر سب کچھ پاسبل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو بینیفیشل باتیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ہماری طرف سنو ڈیز چل رہے ہیں، چھٹیاں، بچے گھر پر ہیں، اور میری بیٹی بے حد بور ہو رہی ہے، تو میں نے اسے کہا کہ نکالو میری سلائی مشین اور خوب انجوائے کرو۔ آج میں آپ سب کو ایسی ساسوں سے انٹروڈیوس کرواؤں گی کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے کہ یہ خواتین اپنی ساس ڈیوٹیز کتنی باقاعدگی سے ادا کر رہی ہیں۔ مطلب اتنی تو ان کی اپنی خود کی بہویں نہیں ہوں گی جتنی انہوں نے پالی ہوئی ہیں یوٹیوب پر۔ جی، تو میں بات کر رہی ہوں ان ریاکشن چینلز کی جو زبردستی کی ساس بنی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے یہ ایسی بہویں، میرا مطلب ہے ایسے چینلز تلاش کرتی ہیں جو ٹرینڈنگ ہوں، اور وہ ان کے لیے سونے کے انڈے دینے والی مرغی کے مانند ہوں۔ یعنی کہ صرف ایسے لوگوں کو ڈسکس کرنا، ایسے لوگوں پر نیگیٹو ریاکشنز دینا جن پر ان کو گارنٹیڈ ویوز، سبسکرائبرز، ڈالرز ملیں۔ پھر جیسے ساسیں اپنے بیٹوں کو ایموشنل بلیک میل کرتی ہیں نا، اب اسی طرح یہ لوگ اپنی آڈینس کو اسلام کا حوالہ دے کر بلیک میل کرتی ہیں۔ اپنی آڈینس کی آنکھوں پر پٹی باندھنا انہیں بہت اچھی طرح سے آ گیا ہے۔ ریئل لائف میں ایک ایسی ساس آپ کا جینا حرام کر دیتی ہے، اور یہ 3 روز لوگوں کی تذلیل کرتی ہیں، مذاق اڑاتی ہیں، لعن طعن کرتی ہیں، اور ہر وہ کام کرتی ہیں جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اس کے باوجود یہ اپنے آپ کو اسلام کی مجاہد بلاتی ہیں کہ ہم جہاد کر رہے ہیں۔ بتائیں اسلام کے کیا معنی ہیں دوستو؟ اسلام کے معنی ہیں پیس، امن، اور ان عورتوں میں امن جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ یہ بات ماننے والی ہے کہ جو لوگ انفلوئنسرز بنے ہوئے ہیں وہ سوسائٹی کو بہت ساری برائیوں کی طرف لے کر جا رہے ہیں، مگر جو ان کو راہ راست پر لانے کا ذریعہ ان عورتوں نے اختیار کیا ہوا ہے، کیا وہ ٹھیک ہے؟ اگر اسلام کا ٹھیکیدار بننا ہی ہے تو پھر یہ چند عورتیں ہی کیوں جن کے پیچھے یہ صبح دوپہر شام پڑی رہتی ہیں؟ سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے بے حیا مسلمان عورتوں سے، ان پر کیوں یہ بات نہیں کرتی؟ ان ریاکشنز چینل کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ یہ جو انفلوئنسرز ہیں وہ بے راہ روی پر لا رہے ہیں لوگوں کو، ٹھیک ہے، ہر وقت سوٹوں کو نمائش کرتے رہتے ہیں، اپنی آپ کی نمائش کرتے رہتے ہیں، عورتوں کو غلط راستے پر لگا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے میرا ان سے سوال ہے، جو ہمارے ملک کی، پنجاب کی سی ایم ہیں، وہ کیا کر رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، عوام کے پیسے کے اوپر وہ اتنے فیشن کر رہی ہیں، کیا وہ انفلوئنسر نہیں بنی ہوئی پاکستان کی؟ ان کو دیکھ کر پاکستان کی خواتین کے اندر احساسات نہیں جاگ رہے کہ ہمارے پاس بھی ایک کاش کپڑے ہوتے، یا ہمارا پیسہ جو یہ خاتون ان کی فیملی استعمال کر رہی ہے کاش وہ ہمارے پاس ہوتا؟ یہ اگر برائی کا برائی کے اوپر بات کرنی ہے یا اس کا ٹھیکہ اٹھانا ہے اور اسلام کا حوالہ دینا ہے، تو سب سے پہلے تو اتنی بڑی برائی جو آپ کے اپنے ملک میں ہو رہی ہے اس کو ایڈریس کریں نا۔ وہ اس سے آنکھیں کیوں بند کی ہوئی ہیں؟ اس پہ کیوں بات کیوں نہیں ہوتی؟ اس پہ ریاکشنز کیوں نہیں آتے؟ سب سے پہلے چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، جو اتنی بڑے آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، اس کو ایڈریس کیوں نہیں کیا جاتا؟ ایک بات جو مجھے بار بار کلیئرفائی کرنی پڑتی ہے کہ مجھے ان کے ریاکشن سے پرابلم نہیں ہے، ان کے طریقہ کار سے پرابلم ہے۔ یہ لوگوں کو راستے پر اگر آپ اسلام کی طرف لانا چاہتے ہیں، آپ ان کو نرمی سے بات کریں، آرام سے پیش آئیں۔ ان کی تذلیل کرنا، ان کا مذاق اڑانا، اتنے بیہودہ قسم کے تھم نیل بنانا، لوگوں کی شکلوں کا مذاق اڑانا، لوگوں کے برے برے نام رکھنا، کیا یہ واقعی وہ طریقہ کار ہے جو ان کو راہ راست پر لے کر آئے گا؟ یہ سوچیں اس بات کے اوپر۔ آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ اسلام کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، آخر کیوں؟ اس لیے کہ اسی طرح کے لوگوں کی وجہ سے۔ اسلام میں جبر نہیں ہے۔ اکثر پاکستانی سوسائٹیز میں بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کی جا رہی ہوتی ہے کہ نماز اس طرح نہیں پڑھ رہے ہو، صحیح نہیں پڑھ رہے ہو، وضو صحیح نہیں کر رہے ہو، اور اگر ہم اسی طرح کی ان کے اوپر زبردستی اپنے آپ کو مسلط کرتے رہیں گے تو وہ بچے ایونچولی چھوڑ جائیں گے، چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر آپ کو نرمی سے، پیار سے، آپ اگر بچے آ تو رہے ہیں نا مسجد میں، یہاں پر ماشاءاللہ امریکہ میں
کوئی کسی کو کرٹیسائز نہیں کرتا. وہ اسی چیز پہ خوش ہیں کہ جی بچے آ تو رہے ہیں نا نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں, آہستہ آہستہ وہ اپنے آپ کی کریکشن کریں گے, کیونکہ ہر انسان کی اپنی اپنی انڈیویجول جرنی ہے. ہر انسان اسلام کے راستے پہ اپنی, جب تک اللہ کی طرف سے انسان کو ہدایت نہیں ملے گی اور جب تک وہ انسان اپنے لیے ہدایت کی دعا نہیں مانگے گا, میرے اور آپ کے باتیں کرنے سے, لوگوں کے اوپر تنقید کرنے سے یا وہ اپنے آپ کو بہتر مسلمان نہیں بنا لیں گے. ایز اے مسلم ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم پیار سے دین کی طرف لوگوں کو موڑیں, نرمی سے دوسروں کو نصیحت کرتے ہوئے. انسان تب اچھا لگتا ہے جب وہ خود بھی شرعی پردہ کرتا ہو. ٹھیک ہے, ان میں سے ایک محترمہ نے خود اعلان کیا تھا پچھلے سال, انہوں نے خود بتایا کہ وہ خود پردہ نہیں کرتی, خود دوپٹہ نہیں اوڑھتی سر کے اوپر, تو وہ کیسے صبح دوپہر شام کسی اور کو اس بیسس پہ تذلیل کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, یا تو آپ سب ہم سب, میں اس میں اپنے آپ کو بھی شمار کرتی ہوں, کیا ہماری زندگیاں بالکل اسلامکلی ہم گزار رہے ہیں؟ اگر نہیں گزار رہے تو ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم دوسروں کو اس چیز کی اصلاح کریں, اس چیز کی نصیحت کریں جو ہم خود فالو نہیں کر رہے. لوگوں کے ولاگز دیکھنا اس سوچ کے ساتھ کہ اب ہم ان میں سے کون سے عیب نکال سکتے ہیں, اور اس میں پھر مرچ مسالے لگا کے باقی اپنی آڈینس کے لیے نشر کریں اس چیز کو. کیا واقعی یہ اسلام یہ سب چیزیں الاؤ کرتا ہے, یہ سکھاتا ہے کہ آپ یہ سب کچھ کریں؟ تو پھر یہ منافقت نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہر انسان کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے, اور ضروری نہیں ہے کہ جس نظر سے آپ کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں اسی نظر سے دوسرا اس چیز کو پریزنٹ کر رہا ہو. تو یہ بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. یہاں پر میں نا آپ سب کو ایک چھوٹی سی سٹوری سنانا چاہتی ہوں جو میری اپنی لائف کی ہے. 2019 میں میں نے حج کیا ماشاءاللہ, میں اور میرے ہسبینڈ, اور گرمیوں کا حج تھا, اگست کے منتھ تھا, اور ہم مزدلفہ میں پہنچے. رات جو آپ نے گزارنی ہوتی ہے مزدلفہ میں, اور اگر آپ لوگ گئے ہوئے ہیں اور آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ مزدلفہ بظاہر دیکھنے میں بھی نا آپ کو نظر آتی ہے مفلسی وہاں پر. تو بہرحال میں اور میرے ہسبینڈ ہم کنکریاں اکٹھی کرنے اپنے جو ایریا تھا دارالسلام کا اس سے باہر نکلے, کنکریاں شیطان کو مارنے کے لیے اکٹھی کرنے. اور اس دوران میں نے دیکھا کہ بہت عوام جو کہ پارٹ آف ہمارے حج گروپ کی نہیں تھے لوگ, جو بہت مفلس دیکھنے میں, ایک بزرگ تھے جن کی جو سینے کی پسلیاں ہوتی ہیں نا وہ تک نظر آ رہی تھیں, اور میرا دل اتنا, اور وہ سب شکل سے لگ رہے تھے گرمی, پیاسے, بھوکے. تو میں واپس اپنے جو ایریا میں آتی ہوں دارالسلام کے, اور بہت سارا کھانا انہوں نے ہمارے لیے سیٹ اپ کیا ہوا تھا, اور انہوں نے اناؤنسمنٹ کی کہ جی ابھی 1-1.5 گھنٹے میں یہ کھانا سارا ہم پھینک دیں گے کیونکہ گرمی بہت ہے, خراب ہو جائے گا, تو جس نے کھانا ہے وہ کھا لیں, اس کے بعد یہ سب ضائع کر دیں گے. تو میرے دل میں خیال آیا کہ اتنا کھانا جو ضائع ہوگا, میں نے بغیر سوچے سمجھے نا بس ذہن میں کچھ سوچا کہ میں یہ کھانا کسی طرح سے ان غریبوں تک پہنچا دوں. تو ابھی میں اپنے ذہن میں سوچتی کہ میں کہیں سے بیگ ڈھونڈوں, اور میرے ایک ہی ادھر مڑ کے دیکھا تو مجھے ایک بیگ نظر آیا. میں نے اس بیگ میں نا 2-3 کھانے کے باکسز ہوتے ہیں وہ ڈال دیے, کچھ پینے کی بوتلیں, پانی شانی اور اس طرح جوسز ڈال دیے, اور میں جا کے دے آئی. اور میرے گروپ کی ایک خاتون نے مجھے یہ کرتے ہوئے دیکھا, انہوں نے مجھے کہا کہ ہاں یہ تم نے کیا کیا, تم نے دارالسلام سے بھی نہیں پوچھا اور تم نے ان کو کھانا دے دیا ہے, یہ تو گناہ ہے, پتہ نہیں اب تمہارا حج قبول ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. اب یہ سوچیں کتنی نیگیٹو سوچ ہے یہ ان خاتون کی. بہرحال انہوں نے اپنی نیگیٹو سوچ میرے دماغ میں ٹرانسفر کر دی, اور مجھے بھی خیال آنے لگ گیا کہ واقعی پتہ نہیں میرا حج اللہ تعالیٰ قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے. اب یہ سوچنا مجھے اتنی پریشان کر رہی تھی کہ یہ میں نے اپنی طرف سے اچھا کام کرنے کی کوشش کی, اور لیکن غلط ہو گیا مجھ سے, شاید غلط ہو گیا. بہرحال ان عورت نے میرے ذہن میں وسوسے ڈال دیے تھے. تو خیر مجھے بے چینی سی ہونے لگ گئی. تو میں نے اپنے ہسبینڈ, مزدلفہ میں ہوتا یہ ہے کہ آپ ہوتے قریب ہی ہیں لیکن مرد اور عورتیں سیگریگیٹڈ ہوتے ہیں, تو مجھے میرے ہسبینڈ دور سے نظر آ رہے تھے, تو میں نے انہیں میسج کیا کہ آپ سائڈ پہ آ کے میری بات سنیں. تو میں نے ان کو بتایا یہ ساری بات. اب میرے ہسبینڈ نے اتنے اچھے طریقے سے مجھے تسلی دی کہ کوئی ایسی باتیں, تم نے کوئی گناہ نہیں کیا, وہ کھانا پھینکنے ہی لگے تھے, تم نے کسی کے پیٹ میں ڈل گیا تو زیادہ بہتر ہے, یہ ثواب کا کام ہے, وہ انہوں نے ٹریش ہی کر دینا تھا. لیکن یہ میرے ہسبینڈ کی سوچ تھی. انہوں نے مجھے ساتھ یہ بھی کہا کہ چلو میں نے تو ویسے بھی کچھ نہیں کھایا, میرے ہسبینڈ نہیں کھاتے اکثر رات کے اور اس طرح ٹریول کرتے وقت,
تو انہوں نے صرف پانی پیا تھا, انہوں نے کھانا وغیرہ نہیں کھایا, تو انہوں نے کہا اگر تم نے دے بھی دیا ہے تو چلو سمجھو کہ تم نے میرے حصے کا دے دیا ہے. تو یہ سوچ ہوتی ہے نا, ایک انسان آپ کو نیگیٹو سوچ میں بھی مبتلا کر سکتا ہے اور ایک انسان آپ کو پازیٹیو سوچ میں بھی مبتلا کر سکتا ہے. یہ سوچ کے میرے اپنے ہسبینڈ کی بات سن کے مجھے بڑی تسلی ہوئی کہ نہیں, انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں کیا میں نے, اور اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں. اور واقعی اگر میں سوچوں اور اگر میں کاملی اپنے ذہن میں سوچوں کہ بھئی میں نے کیا گناہ کیا ہے, میں نے ایک غریب کو کھانا کھلایا ہے, بے شک وہ کھانا دارالسلام کا تھا, اور لیکن وہ ضائع ہونے سے بہتر تھا کسی بھوکے کے پیٹ میں پڑ جائے. تو یہ ساری سوچ کی انداز ہے, سوچ کی بات ہے جو ہم لوگوں کے ذہن میں نیگیٹیوٹی پلانٹ کر رہے ہیں. آپ لوگ اس طرح اپنے چینلز کے تھرو جھوٹ سچ بیان کر کے لوگوں کا ذہن خراب کر رہے ہیں, جبکہ ایکچوئل انفلوئنسرز بے شک جو بھی کر رہے ہیں اپنے ولاگز میں, اپنی حرکتیں جو بھی کر رہے ہیں, لیکن جھوٹ سچ آپ لوگ اس میں ایڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس چیز کو اکنالج کرنا آپ کا فیصلہ ہے. آپ کو چاہیے کہ اس چیز کو اکنالج کیا جائے کہ واقعی اس میں مرچ مسالہ آپ لوگ ایڈ کرتے ہیں تاکہ لوگ آپ کی طرف آئیں. اور آپ لوگوں نے بہت سارے لوگوں کی نا مینٹیلٹی کو چینج کر کے رکھ دیا ہے. لوگ اب دیکھتے بھی نہیں ہیں اوریجنل لوگوں کا کانٹینٹ, اور وہ آپ کی بات پہ یقین کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں, جو جھوٹ آپ انہیں بتا رہے ہیں وہی ان تک منتقل ہو رہا ہے. تو یہ کیا گناہ جاریہ میں نہیں آئے گا؟ کیا یہ اسلام سکھاتا ہے یہ سب کچھ کرنا؟ اور سوچنے کی بات تو یہ ہے, اگر آپ ان ریاکشن چینلز کو, انفلوئنسرز کے کام اتنے برے لگتے ہیں, اتنی وہ حرکتیں اگر ان کو ناگوار گزرتی ہیں, تو کسی نے ان کے سر پہ گن رکھی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں نے ان کے ولاگز دیکھنے ہی دیکھنے ہیں, اور پھر دیکھنے کے بعد جا کے دوبارہ ان چیزوں کو ری پوسٹ کرنا ہے. دوسرے لوگوں کو جن کو نہیں بھی پتہ ہوتا ان کی برائیوں کا, ان کو آپ لوگ بتا رہے ہیں, ذریعہ آپ لوگ بنے ہوئے ہیں. اگر اتنے برے ہیں تو ان کو بائیک آؤٹ کریں. اور ان کے یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے اندر کیوریوسٹی ڈیولپ کروا کے, اب نہ بھی کوئی چاہتا ہوگا نا جا کے چیک آؤٹ کرتا ہوگا کہ پھر فلانے نے اگر اس طرح کا تھم نیل جس طرح کا 420 نے بھی بنایا تھا, لوگوں کو لور کرنا, اسپیشلی مردوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا, ننگی تصویریں, جب کوئی پڑھے گا یہ تو وہ کیا سوچے گا, اس کے ذہن میں کیا بات آئے گی, اور وہ کیا کرے گا, وہ کلک کرے گا نا فوراً سے کہ دیکھوں کس کی تصویریں ہیں اور کہاں لے کے جائے گا مجھے یہ. اب تو کیا یہ اسلام سکھا رہا ہے؟ یہ اسلام کے لیے آپ کام کریں, اس کو جہاد کہتے ہیں. آپ لوگ کیوں انفلوئنسرز کے گناہوں میں حصہ دار بن رہے ہیں؟ کس نے کہا ہے آپ لوگوں کو؟ کس نے اپوائنٹ کیا ہے ان کے اوپر آپ لوگوں کو؟ دوسروں کو کفن اور قبر یاد کرانے سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ انسان خود کفن اور قبر کو یاد رکھے. کیونکہ اگر ہم سب انڈیویجولی اپنے اوپر کام کریں تو شاید معاشرہ سدھر جائے. کوئی بھی یہاں بچہ نہیں ہے, سب اچھائی اور برائی سے بہت اچھی طرح واقف ہیں, لیکن جو برائی آپ ریاکشن چینلز کے نام پر بیٹھ کر رہے ہیں اس کو روکنا بہت ضروری ہے. اسلام کب سے بیہودہ تھم نیلز بنانے کی اجازت دیتا ہے؟ تاکہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا جائے. یہ تو وہی بات ہوگی نا کہ برقع پہن کر بھی اپنے انداز سے, بظاہر آپ نے پردہ کیا ہوا ہے, لیکن اپنے انداز سے لوگوں کو, اپنی زبان سے, انداز سے, تھم نیل سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا. ٹھیک ہے, تو پھر وہ جو انفلوئنسرز کو برا بھلا کہا جا رہا ہے کہ سڑکوں پہ وہ ماڈلنگ کر رہی ہیں, تو پھر آپ لوگوں میں کیا فرق ہے؟ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ سڑکوں پہ کر رہی ہیں, آپ یوٹیوب پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں. اب ان خواتین کو میری یہ باتیں بہت بری لگیں گی اور پھر آ جائیں گے دوبارہ سے فیک آئی ڈیز, فیک چینلز ہراس کرنے کے لیے مجھے. تو میں پہلے ہی وارننگ دے رہی ہوں اور میں بتا رہی ہوں لوگوں کو کہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہے ابھی بڑی کوئی فیک آئی ڈیز نہیں آئیں, کوئی فیک چینلز نہیں بنے, لیکن جب ان کی دم پر پاؤں رکھ دیا جاتا ہے نا, اور جب ان کو دکھایا جاتا ہے آئینہ, تو پھر آ جاتی ہیں. یہ خود تو اپنے منہ سے میرے چینل کا نام نہیں لیں گی, ٹھیک ہے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ کہیں غلطی سے مجھے پبلسٹی نہ مل جائے. مجھے چاہیے بھی نہیں ایسی پبلسٹی, لیکن اب ان کے آئیں گے فیک آئی ڈیز اور فیک چینلز مجھے اٹیک کروانے کے لیے, جیسے پریویسلی یہ لوگ کر چکے ہیں. تو میں یہ بھی سب پہ واضح کر دوں کہ دس از ہاؤ دے ورک. جناب میرا تو صرف سمپل سا آرگیومنٹ ہے, میری صرف سمپل سی سٹوری ہے کہ جی آپ کو ریاکشنز دینے سے کوئی منع نہیں کرا. اگر جو بات ریاکشن والی ہے, جس پہ ریاکٹ کرنا بنتا ہے, ضرور کریں, ضرور کریں. کیونکہ اگر برائی کو ختم کرنا میں خود چاہتی ہوں, لیکن اس ریاکشن میں اپنے پاس سے باتیں نہیں ایڈ کریں, اپنے پاس سے جھوٹ سچ نہیں ملائیں. جو سچ ہے وہ دکھائیں نا. اپنے پاس سے سٹوری کو اتنا ٹویسٹ ٹرنز دینا کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اصل کیا تھا اور جھوٹ کیا ہے, یہ کام غلط ہے. اس کے آپ لوگ جواب دہ ہوں گے, اللہ کے آگے جواب دہ ہوں گے. یہ کوئی صرف سوشل میڈیا, یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ یوٹیوب بند کیا, ویڈیوز اپلوڈ ہو گئیں, بند کر دیا تو تماشا ختم. نو 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 نو, ایسے نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے، یہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے، اور یہ کہیں وہ نہیں ہے کہ بھئی آپ نے جیسے ہی لیپ ٹاپ یا اپنے فونز بند کیے تو یوٹیوب کی لائف ختم ہوگی، بالکل ایسا نہیں ہے جناب۔ بس یہی تھی آج کی ویڈیو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ایسی خطرناک سانسوں سے بچا کے رکھے، اور اسپیشلی اس طرح کی ڈیجیٹل سانسوں سے تو سب کو بچا کے رکھے، جو زبردستی میں لوگوں کے اوپر خود کو مسلط کیا ہوا ہے کہ ان کی ہر چیز کو نوٹ کرنا، صبح دوپہر شام سے ان کے اوپر ایسی نظریں جمائی ہوئی ہیں، اور باتوں سے بات نہیں ہوتی، لیکن اپنے پاس سے باتیں، اپنے چینلز کو چمکانے کے لیے باتوں میں باتیں ایڈ کرنا، یہ بہت سخت گناہ ہے جس کو روکنا بہت ضروری ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔